السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تب بھی ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باقی سب کلمات کے اذان کا جواب سیم ہوتا ہے، تو یہ دو کلمات کے اذان کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں ہے؟ تو چلیے پہلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور امید کرتا ہوں ترجمہ پڑھنے کے بعد 50% کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ترجمہ: برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ دوسرا ترجمہ: اللہ کے توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ بے شک آپ کو مختلف ترجمے مل جائیں گے، ہر علماء کرام نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے، لیکن مفہوم ایک ہوں گے۔ اور یہ جو جواب ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 385 میں ہے۔ میں یہاں پر اردو رومن ایڈ کر دیا ہوں، جو حضرات عربی اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے۔ یہ سب ترجمہ جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اب بات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ anyway، چلیے وضاحت پڑھ لیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کا معنی ہے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، اور حی علی الفلاح کا معنی ہے ایک عظیم الشان کامیابی، یعنی جنت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ جو تمہیں موت کے بعد نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مؤذن کے ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر یہ اعتراف کیا جاتا ہے، ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک اگر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہے۔ بے شک یعنی اگر اللہ رب العزت کا توفیق نہ ہو تو نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ تو حی علی الصلاح کا مطلب ہے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، اور حی علی الفلاح کا مطلب ہے ایک عظیم الشان کامیابی، یعنی جنت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ جو تمہیں موت کے بعد نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں یہ نیکی کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس کامیابی کی طرف جانے کے لیے اللہ رب العزت کا مدد چاہیے، اللہ رب العزت کے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کے توفیق دے اور گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں، اور اس ناچیز کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔